مزمل اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری ون. سو بیسیکلی جو سماجی تحفظ کا جو کمپوننٹ ہوتا ہے بجٹ میں، اس کو آپ نے اوور آل کانٹیکسٹ میں بنانا ہوتا ہے. اور اس وقت جیسے کہ کالیگس نے سب نے فرمایا، ایک غریب آدمی پہ، ایک عام آدمی پہ، ایون مڈل کلاسز پہ شدید مشکلات کا ان کو اس وقت سامنا ہے. 38% شرح مہنگائی ہے، معیشت 3 to 4% سکڑ گئی ہے، روزگار کے مواقع جہاں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. انڈیپینڈنٹ سروس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 5 گھروں میں سے ایک میں سے کوئی بے روزگار ہوا ہے. 80 لاکھ لوگ تخمینہ ہے کہ بے روزگار ہوئے ہیں. 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں. ابھی ثاقب شیرانی نے اکنامک میزری انڈیکس کی بات کی. تو اوور آل تو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہی ہوا ہے. تو لوگوں کے لیے اس وقت شدید مشکلات ہیں، اور اس وقت بجٹ بنانا، اسپیشلی سوشل سیکٹر کا کمپوننٹ اس میں ڈالنا ایک سیریس بجٹ میں، آئی جینورلی بلیو کہ ایسی پبلک پالیسیز ہیں جو ڈبل باٹم لائن کو ہٹ کر سکتی ہیں کہ آپ لوگوں کو ویلفیئر بھی دیں، ریلیف بھی دیں، ساتھ ساتھ ایکسپینڈیچر بھی کنٹرول کریں، اور ایک ریفارم کا ایفرٹ بھی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سگنل کریں، کیونکہ وہ IMF پروگرام کو واپس لانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو آئی جینورلی بلیو کہ ایسی پبلک پالیسیز ہو سکتی ہیں جو آپ کی ٹرپل باٹم لائن کو ہٹ کریں. مگر اس کے برعکس یہ بجٹ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ لیٹس ہیو اے ویری کوئک لک. نمبر 1، ایکسپینڈیچر بے تحاشا، خاص طور پر جو گورنمنٹ کی سیلریز 30 سے 35% بڑھائی ہیں. PSDP میں بہت زیادہ اسپیشلی دا SDG کمپوننٹ اضافہ کیا ہے، لارجلی فار پولیٹیکل ریزنز. پینشنز میں 17% اضافہ کیا ہے. مگر اس کے برعکس جو ویلفیئر کمپوننٹ ہے اس کو صرف 12% انکریز کیا ہے، جو BISP کا جو بجٹ ہے. اب یہ کہیں میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 25% بڑھایا، but that is not the case. ان کا جو پچھلے سال کا بجٹ تھا وہ اراؤنڈ 365 تھا. پھر انہوں نے فیول سبسڈی کی مد میں اراؤنڈ 40 بلین مڈل آف دا ایئر اناؤنس کیے تھے، جس کی یوٹیلائزیشن زیرو تھی. آئی وانٹ ٹو ایمفسائز، اس کی یوٹیلائزیشن زیرو تھی. اسی کو ری پرپس کر کے پھر سیلاب کی کانٹیکسٹ میں ڈال دیا. اور اب اگر آپ وہ بیس لیں اور بجٹ انکریز دیکھیں تو وہ 12% بجٹ انکریز ہوتا ہے. تو کہاں 30%، کہاں PSDP کا انکریز، کہاں پینشنز کا انکریز، اور آپ جو سوشل سیکٹر کا اس مشکل حالات میں جو بجٹ انکریز کریں وہ 12% کر رہے ہیں. اور پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن کی فگر مجھے کہیں سے نہیں مل رہی. تو خالی allocate کرنا is not enough, but you have to be very transparent about how much you have utilized. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو رفلی 2 ٹریلین کی انٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں، جس سے سرمایہ دار، طاقتور لوگ، ایلیٹ اور مافیاز مستفید ہوتے ہیں، وہ 2 ٹریلین کی سبسڈیز، تقریباً 2 ٹریلین کی سبسڈیز بالکل ویسے ہی کھڑی ہے. اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا جو ہم نے نظام اتنی محنت سے بنایا تھا، فاسٹ ٹریک بیسس پہ 5 مہینے میں فیڈرل گورنمنٹ میں ڈپلوائے کیا تھا، بڑی ریپڈ اس کی اپٹیک تھی، ریپڈ اس کا سکیل اپ تھا. پھر پنجاب میں اس کو کھڑا کیا تھا، اس کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل کر دیا ہے. اور جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی مد میں 35 ارب یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے رکھا ہے، وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی مد میں نہیں ہے. وہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی ہی جائے گی سرٹن کموڈیٹیز کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. جو اساس کا سسٹم تھا وہ اس وقت اٹ اسٹینڈز ڈسمینٹلڈ، اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. تو دیٹس نمبر 2. نمبر 3، جو فرام پرائم منسٹر عمران خان کی جو ویژن تھی کہ جو ریڈی بان ہیں ان کو تحفظ دیں، ان کو لائسنسز دیں، ان کو
ان کو کارٹس کے لیے فائنانسنگ دیں، ان کو ٹارگیٹڈ ٹریننگ دیں، کیونکہ یہ کوئی ایک 22 لاکھ بڑے پسماندہ لوگوں کو کا ایکو سسٹم ہے. ہر ریڈی بان کے ساتھ 5 اس کی ویلیو چین میں لوگ منسلک ہیں، اور ایک بہت ہی بڑا ایکو سسٹم ہے لوگوں کا، وہ اس سے بینیفٹ کرے گا with zero cost to the government, literally zero cost to the government. وہ انہوں نے سسٹمیٹیکلی ڈسمینٹل کر دیا ہے. احساس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ڈسمینٹل کر دیے ہیں. کامیاب جوان، کامیاب پاکستان میں جو قرضوں کی اسکیمیں تھی، جو ہیلتھ کارڈ تھے، وہ جس پروگرام میں بے نظیر کا نام نہیں آ سکتا تھا. اور مزمل آپ نے بات کی احساس اور بی آئی ایس پی کی. احساس اینڈ بی آئی ایس پی آر ناٹ سینونیمس. ایز یو نو احساس کی ایگزیکیوشن ڈفرینٹ ادارے کرتے تھے. اس میں ایک بی آئی ایس پی ایز این اینٹی کا کمپوننٹ تھا، ایگزیکیوشن کمپوننٹ تھا، وہ انہوں نے رکھے ہیں اور ان کو ری برانڈ کر دیا ہے. مگر اور اس میں بھی سارے پروگرامز تھے وہ نئے ہم لے کے آئے تھے، جو احساس نشو نما، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپس، ان کو ری برانڈ کر دیا. اور جو باقی جو ہمارے ویلفیئر پروگرامس تھے، چاہے وہ صحت کارڈ ہو، چاہے وہ کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان کے قرضے ہوں، چاہے وہ احساس راشن ہو، چاہے وہ احساس جو ریڈی بان ہو، ان کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل کیا ہے. نمبر 4 اور نمبر 5 یہ کہ انہوں نے منیمم ویج کو 25,000 سے 32,000 کر دیا. ان پرنسپل تو بڑی اچھی چیز ہے، بٹ دے نو ویری ویل کہ ان کے اوپر سٹے آرڈرز ہیں، منیمم ویج کے اوپر سٹے آرڈرز ہیں جو دہائیوں سے ویکیٹ نہیں ہوئے ہوئے. تو یہ 5 چیزیں جو انہوں نے کی ہیں، ان کا ویری کوئک فیڈ بیک آن دیٹ. اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ بیکاز آئی جینوئنلی فیل کہ ہمارے پاس ایسے پبلک پالیسی ٹولس ہیں کہ ہم لوگوں کو ویلفیئر بھی ایٹ اسکیل دے سکتے تھے، ساتھ ساتھ ہم اپنی ایک ریفارم مائنڈڈ انٹینٹ بھی آئی ایم ایف کو سگنل کر سکتے تھے، اور ساتھ ایکسپینڈیچر کنٹرول اور ایڈیشنل ریونیو سورسز بھی لا سکتے تھے. کچھ چیزوں کا میں بہت جلدی ذکر کروں گی بیکاز آپ نے ہمیں 5 منٹ کی ٹائم لائن دی ہوئی ہے مزمل. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو ایون اف نوشنلی، ایون اف ایز اے سگنل، کچھ جو 2 ٹریلین کی انٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں اس میں کچھ کو وڈرا کرنا چاہیے تھا، کچھ کو کٹ بیک کرنا چاہیے تھا، کچھ تو ریفارم سگنل کرتے، اور ساتھ ساتھ سیاست سے بالا تر ہو کے جو احساس راشن رعایت کا جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل ایکو سسٹم جو بنایا تھا، جو کریانہ سٹورز پہ پوائنٹ آف سیلز کا نظام تھا، جو ریئل ٹائم سیٹلمنٹ ہوتی تھی، جو ڈبل فیکٹر آتھینٹیکیشن کے ذریعے لوگ عورتیں اپنے دوپٹے سے تھوڑے سے پیسے نکال کے روزانہ کی بیسس پہ وہ اپنے راشن پر رعایت لے لیتی تھی، اس کو اسکیل اپ کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پرائم منسٹر کے بہت پریشر ہوتا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو ڈیجیٹائز کرو، اور ہم نے وہ ڈیجیٹائزیشن کا جو پروسیس تھا، ایک دفعہ فیل ہوا، دوسری دفعہ فیل ہوا، پھر تیسری دفعہ 4,000 یوٹیلیٹی سٹورز کی ڈیجیٹائزیشن کمپلیٹ ہوئی، ہارڈ ویئر انسٹال ہوا، اس پہ ٹریننگز کمپلیٹ ہوئی، اس کے احساس کے ایکو سسٹم اور ڈیٹا انالیٹکس سسٹمز کے ساتھ اس کی اینڈ ٹو اینڈ ہم نے میپنگ کی، انٹیگریشن کیا. کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا، اور پھر 5 مہینے میں ہم نے بڑے ریپڈلی وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام اپ اسکیل کیا. وہ چلتا تھا، وہ لاسٹ جون تک چلا، بٹ انہوں نے خاموشی سے پچھلے جون اس کے لیے پیسے نہیں رکھے، اس دفعہ پھر نہیں رکھے. اور جب ہم نے اس کو پنجاب میں چلایا تو اس کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا، سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل، اینڈ دس از ڈاکیومنٹڈ. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ کرنا کیا چاہیے تھا. وہ بڑا کوئک اسکیل اپ تھا، انسٹنٹ کوئک اسکیل اپ تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ ہم نے 2,000 کی سبسڈی دی ہے، 3,000 کی دیتے، ہم اس کو 3 چیزوں پہ دی ہے، 4 چیزوں پہ دیتے، اس کو ڈیپن کرتے، اس کو وائڈن کرتے. مگر احساس کے نام سے اتنی نفرت تھی، جو پچھلی حکومت نے جو چیزیں کی ہوئی تھی ان سے اتنی نفرت تھی کہ وہ سسٹمیٹکلی اس کو نہ صرف وفاقی حکومت نے بلکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا.
تو بات میں یہ کر رہی تھی نمبر 1 کی انٹارگیٹڈ سبسڈیز کو یہ کچھ نوشنلی کم کر دیتے سگنل کرنے کے لیے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کے نظام کو ایکسپینڈ کرتے نمبر 1. سیکنڈلی ایکسپینڈیچر کچھ تو کم کرتے. یہ I know I'll get very unpopular saying کہ یہ 30% سیلریز میں اضافہ, یہ 35% سیلریز میں اضافہ, یہ ہر قسم کے الاؤنس میں اضافہ, ایسے ایسے الاؤنس جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں ان کا نام سنا تھا, ہر قسم کے الاؤنس میں اضافہ. یہ کس قسم کی پالیسی تھی ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم جب ملک بینک کرپسی کے ورج پہ کھڑا ہوا ہے؟ کچھ تو اس میں یہ کمی کرتے. اور پھر ساتھ یہ بھلے BISP کو ہی دیتے بٹ بجٹ اس کا 12% سے تو زیادہ کرتے. اور اس کا اچھا آپ پوچھیں گے کہ جی ریونیو کہاں سے آئے گا, تو انہی کی پالیسی ہے کہ جی ہم نے I'm just stepping aside to make a point کہ جی جو 0.6% جو ٹیکس ہے وہ ہم ان پہ لگائیں گے کیش وڈرالز پہ جو کہ جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں بٹ جو نان فائلرز ہیں. فار ہیون سیک یو نو کون لوگ ہیں جو نان فائلرز ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں. وائی کانٹ یو جسٹ رن ڈیٹا انالیٹکس اینڈ گو آفٹر دیم. ہم نے ایگزیکٹلی یہی چیز تو کی تھی جب ہم نے BISP سے 8,20,000 ایسے لوگ نکالے تھے جو ٹوٹلی انڈیزرونگ تھے. یہ کیوں نہیں اس وقت سگنل کر سکتے IMF کو کہ یس وی آر ریفارم مائنڈیڈ, یس وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو رن ڈیٹا انالیٹکس اینڈ یس وی ہیو ڈن دیٹ, ہیئر از دی ایڈیشنل ریونیو, وی آر گوئنگ ٹو انکریز آور سوشل سیکٹر بجٹ. اٹ واز دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. اس کے علاوہ یہ فیڈرل پروونشل پارٹنرشپ فسکل پارٹنرشپ ہم نے ہیلتھ کارڈ میں کی. فیڈرل پروونشل سوری آپ کا ڈریگ ہو گیا 2 times اور چیئرمین بھی جو ہے آن دی میٹنگ. بس 1 منٹ 30 سیکنڈ میں ختم کر رہی ہوں. یہ فیڈرل پروونشل پارٹنرشپ جو شو کر سکتے تھے. سیکنڈ تھنگ, تھرڈ تھنگ, احساس ریڈی بان کو یہ ایکسپینڈ کر دیتے with zero cost to them. Fourthly, یہ contributory health insurance کو contributory کر دیتے, pensions کو contributory کر دیتے. So in summary, in 10 seconds, what I want to say is that ان کے پاس بہت سے fiscal policy levers تھے جس سے یہ reform بھی signal کرتے, welfare بھی expand کرتے اور اپنے expenditure بھی control کر دے. But we have lost that opportunity. Thank you very much because we just wanted to play politics. Thank you. Over back to you. Thank you. And it's very depressing the way you told us. اور جو